خواتین کی علمی، فکری اور روحانی تحریریں اب صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہے صالحات امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ نامور خواتین، ازواج مطہرات، جاوید احمد غامدی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عام ذہنوں میں یہ سوال اکثر زیر بحث رہتا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے نکاح کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 خواتین سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس مضمون میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق جس فطرت پر ہوئی ہے، اس کی روح سے خاندان کا ادارہ اپنی اصلی خوبیوں کے ساتھ ایک ہی مرد و عورت میں رشتہ نکاح سے قائم ہوتا ہے۔ انسان کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہی چیز ملحوظ رکھی اور ایک بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح کا خیال نہیں کیا۔ چنانچہ 25 برس کی عمر میں آپ نے پہلی شادی سیدہ خدیجہ سے کی۔ یہ خاتون اگرچہ بچوں والی تھیں اور ان کے 2 شوہر اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے، لیکن اپنی پاکیزگی طینت کے باعث طاہرہ کی صفت سے موصوف تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کا سارا زمانہ انہی کی رفاقت میں گزارا۔ یہ شادی کم و بیش 25 برس تک قائم رہی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اور گھر بار کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے آپ تنہا رہ گئے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایک صحابیہ خولہ بنت حکیم نے آپ کو توجہ دلائی کہ سیدہ خدیجہ کی رفاقت سے محرومی کے بعد آپ کی ضرورت ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں کہ خدیجہ کی رفاقت سے محرومی کے بعد آپ گویا محتاج سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے کسی کو نکاح کا پیغام نہ دوں؟ آپ نے پوچھا، کیا کوئی رشتہ ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ چاہیں تو کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی۔ آپ نے پوچھا، کنواری کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کے عزیز ترین دوست کی بیٹی عائشہ۔ اور شوہر دیدہ؟ اس نے کہا، سودا بنت زمع، جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کے دین کی پیرو ہیں۔ آپ نے فرمایا، بات کر کے دیکھ لو۔ اس نے بات کی تو دونوں جگہ منظور کر لی گئی۔ یہ بات چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی تھی، اس لیے اب آپ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے نکاح تو دونوں سے کر لیا، لیکن رخصتی صرف سیدہ سودا بنت زمع کی کرائی، جو بیوہ اور عمر میں آپ کے برابر تھیں اور گھر در کی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے پر پورا کر سکتی تھیں۔ 4 سال تک یہی ایک خاتون آپ کے گھر میں رہی، یہاں تک کہ سیدنا صدیق کے توجہ دلانے پر آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر میں لائے تو ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ سودا بنت زمع کو طلاق دے دیں گے۔ اس پر سودا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ زن و شوق کے تعلق سے اب ان کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی، لہٰذا وہ اپنے حقوق عائشہ کے لیے چھوڑ دیں گی، مگر آپ انہیں طلاق نہ دیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ ہی کی ازواج میں اٹھائی جائیں۔ اس پر آپ نے ارادہ ترک کر دیا، لیکن اس کے نتیجے میں عملاً ایک سیدہ عائشہ ہی آپ کی بیوی رہ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشری میں یہی آپ کی ازواج ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے اپنی اس حیثیت میں کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ چنانچہ جو لوگ آپ کو تعدد ازواج کا الزام دیتے اور آپ کی پاکیزہ اور مطہر زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے سینے خدا کے خوف سے خالی ہیں، اس لیے کہ جس ہستی کا حال یہ رہا ہو کہ 25 سال کی ابتدائی زندگی میں کوئی شخص اس کی سیرت و کردار پر حرف لانے کی جسارت نہ کر سکا، جس نے بھرپور جوانی میں شادی کی تو وہ بھی ایک ایسی خاتون سے جو بیوہ اور بچوں والی تھی، جس نے عرب کے معاشرے میں جہاں تعدد ازواج کا عام رواج تھا، کم و بیش 25 سال اسی ایک خاتون کی رفاقت میں گزار دیے اور کبھی دوسری شادی کا سوچا تک نہیں، جس نے دوسرا نکاح کیا
تو اس کے انتقال کے بعد، اور وہ بھی ایک 50 سال کی بیوہ خاتون سے، اور جس نے پوری زندگی میں ایک ہی باکرہ خاتون سے شادی کی، اور اس کی رخصتی کو بھی کئی برس تک مؤخر کیے رکھا تاکہ بڑی عمر کی جس خاتون کو گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے لے آیا گیا ہے اس کو عدم التفات کی شکایت نہ ہو۔ اس کے بارے میں صرف ایک بیمار ذہن کا شخص ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ 55 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسے اچانک شادیوں کا ہوکا ہو گیا تھا، اور اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں ترمیم کی اور ایک کے بعد دوسری عورت سے نکاح کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اپنی زندگی کے آخری 8 برسوں میں آپ نے مزید 8 خواتین سے نکاح کیا، اور اس کے لیے ایک خصوصی قانون بھی نازل کیا گیا، لیکن یہ نکاح نہ بشری حیثیت میں کیے گئے، نہ اپنی خواہش سے، نہ خواہش نفس کی تسکین کے لیے، بلکہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اور خدا کے حکم پر یا اس کے ایما سے کیے گئے تھے۔ کوئی سلیم الطبع آدمی جس نے تعصبات کو الگ رکھ کر کبھی اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تفصیلات درج ذیل ہیں۔ بدر اور احد کی جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، جن کی بیواؤں اور یتیم بچوں کی نگہداشت مدینے کی چھوٹی سی ریاست میں ایک اجتماعی مسئلہ بن گئی۔ لہٰذا قرآن نے توجہ دلائی کہ ان یتیم بچوں کے اعزہ اور سرپرست اگر یہ اندیشہ رکھتے ہوں کہ یتیموں کے اموال و املاک اور حقوق کی نگہداشت جیسی کچھ ہونی چاہیے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور وہ تنہا اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، تو انہیں چاہیے کہ ان کی ماؤں میں سے جو ان کے لیے جائز ہوں ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ بات اللہ پروردگار عالم کی طرف سے کہی گئی تھی، جس پر سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لبیک کہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپ نے کہی اور 3 بیوہ خواتین سے شادی کر لی۔ یہ 3 خواتین حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ اور سلمہ بنت ابی امیہ تھیں۔ قرآن نے غلامی کو ختم کرنے اور معاشرے میں غلاموں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے ہدایت دی، تو ان پر عمل کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنی پھوپھی زاد سیدہ زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ یہ بڑا غیر معمولی اور دور رس نتائج کا حامل اقدام تھا، مگر بدقسمتی سے دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا اور زید نے انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدہ کے لیے یہ بڑے صدمے کی بات تھی، اس لیے کہ پہلے ایک معاشرتی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہ جانا قبول کیا اور پھر مطلقہ بھی ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی دلداری اور متبنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں۔ درا حال کا اس وقت 4 بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں۔ اس پر جو لوگ معترض ہو سکتے تھے ان کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا یہ اصلاح آپ ہی کو کرنی ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا اس کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ سیدہ اور ان کے شوہر کے درمیان جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس میں آپ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا، لیکن اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی اور آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی منصبی ذمہ داریوں کے معاملے میں لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا سیدہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا اعلان خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ سورہ احزاب میں ہے، اور یاد کرو اے پیغمبر جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنے والا تھا۔
اور لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ درا حالے کا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید نے اس خاتون سے اپنا تعلق توڑ لیا تو ہم نے تمہیں اس سے بیاہ دیا، اس لیے کہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے تعلق توڑ چکے ہوں، اور اللہ کا یہ حکم تو عمل میں آنا ہی تھا۔ یہ اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح و طلاق کا ایک مفصل ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں بیان کر دیا، جس میں تعدد ازواج کے وہ شرائط تو اٹھا دیے گئے جو عام مسلمانوں پر عائد کیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بعض ایسی پابندیاں آپ پر عائد کر دی گئیں جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ضابطہ سورہ احزاب کی آیت 50 سے 52 میں بیان ہوا ہے، اور جن نکات پر مبنی ہیں وہ یہ ہیں۔ اولاً، سیدہ زینب سے نکاح کے بعد بھی آپ اگر چاہیں تو درجہ ذیل 3 مقاصد کے لیے مزید نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان خاندانی عورتوں کی عزت افزائی کے لیے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائیں۔ نمبر 2، ان خواتین کی دلداری کے لیے جو محض حصول نسبت کی غرض سے آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند ہوں اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ہبہ کر دیں۔ نمبر 3، اپنی ان چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد کی تالیف قلب کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور اس طرح اپنا گھر بار اور اپنے اعزاء اور اقربا سب کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیا ہے۔ ثانیاً، یہ نکاح چونکہ ایک دینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کیے جائیں گے، اس لیے اپنی ان بیویوں کے ساتھ بالکل یکساں تعلق رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ ثالثاً، ان خواتین کے سوا دوسری تمام عورتیں اب آپ کے لیے حرام ہیں۔ چنانچہ اسی پابندی کے باعث سیدہ ماریہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکے، اور وہ ملک یمین ہی کے طریقے پر آپ کے گھر میں رہیں، اور ان سے ایک مرتبہ نکاح کر لینے کے بعد انہیں الگ کر کے ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی آپ نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ آپ کو کتنی ہی پسند ہوں۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن عورتوں کو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے یا آپ کے کسی اقدام کے نتیجے میں شدید صدموں سے دوچار ہونا پڑا ہے، یا ان کے اندر آپ سے حصول نسبت کی شدید خواہش ہے، آپ ان سے نکاح کریں۔ یہ ان عورتوں پر پروردگار عالم کی کمال شفقت کا اظہار تھا۔ چنانچہ اس ایما کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ کے ساتھ پہلے مقصد کے لیے نکاح کیا۔ سیدہ میمونہ دوسرے مقصد سے آپ کی ازواج میں شامل ہوئیں، اور سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح تیسرے مقصد کے پیش نظر ہوا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ ایک خالص دینی ذمہ داری تھی جو نبوت اور رسالت کے منصبی تقاضوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوئی، اور آپ نے اسے پورا کر دیا۔ بشری خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، چنانچہ ضروری تھا کہ اسے عام قانون سے مستثنی رکھا جائے۔ سورہ احزاب کا جو ضابطہ اوپر مذکور ہے وہ اسی استثناء کو بیان کرتا ہے۔